اگر آپ ڈرائیور کو جانے بغیر ٹرین پر پرسکون بیٹھ سکتے ہیں تو پھر اپنی زندگی کے بارے میں کیوں پریشان ہوتے ہیں جسے اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں۔ دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے، وہ لکھی ہوئی تقدیروں کو بدل سکتی ہے۔ جس رب نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی، وہ پھر تمہاری دعا کیسے نہیں سنے گا۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اگلی نماز کے لیے تمہیں خود بلائے گا۔ اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہر قسم کے رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا۔ اے اللہ، جیسے تو بارش کے پانی سے زمین کو صاف کرتا ہے یا رحمان، اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی ایمان اور اپنی اطاعت کے ساتھ دھو دے، آمین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو وہ گھڑی قبولیت کی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سورۃ مزمل پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے دنیا اور آخرت کی تنگی دور کر دیں گے۔ جن لوگوں کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ جب کوئی آپ کے ساتھ برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ پردہ رکھنا سیکھیے، بلا وجہ کسی کے عیب کی تشہیر مت کرتے پھریں۔ کبھی سوچا ہے اللہ نے ہمارے کتنے پردے رکھے ہیں، اگر سب ظاہر ہو جائیں تو شاید ہمیں چھپنے کی جگہ بھی نہ ملے۔ اے میرے رحمان رب، تو میری دعاؤں کو قبول کر جو مجھے ناممکن نظر آتی ہیں، لیکن تیرے لیے تو سب ممکن ہے، تو معجزوں کا بادشاہ ہے۔ یا اللہ، مجھے اس وقت سے خوف آتا ہے جب میں قبر میں رات گزاروں گا اور لوگوں کی یادوں سے بلا دیا جاؤں گا۔ یا رب، میرے لیے ایسے لوگ مقرر فرما جو میری موت کے بعد بھی مجھے دعائیں مغفرت کے لیے یاد رکھیں، آمین۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے بچائے جو تمہاری روح کو گائل، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کر دے، آمین۔ جو شخص اپنی نعمتوں کو لوگوں پر خرچ کرنے میں ہاتھ کشادہ رکھتا ہے وہ ان کو زوال سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اپنے اعمال کی خبر کسی نے نہیں رکھی مگر اللہ سے مقدر کا گلہ ہر کسی کو ہے۔ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 بار اپنے پاس بلاتا ہے۔ وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے تو تم دعا تو کرو، وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، تم ممکن کے لیے روتے ہو، میں تو ناممکن کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہوں۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپسی لے آتی ہیں۔ حفاظت کریں نماز میں، قلب کی مجلس میں، زبان کی غصہ میں، دماغ کی۔ اللہ کی دی ہوئی ڈیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی تو منہ کے بل ہی گرو گے۔ اللہ نے فرمایا ہے، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ وقت تو گزر جاتا ہے مگر دکھ دینے والے اور سکھ دینے والے کبھی نہیں بھولتے۔